بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری نصیحت کیا تھی؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، محترم ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور اگر واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسمان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دی، انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت اس حد تک تھی کہ جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں تو ان کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلا سکیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور لوگوں کو صحیح راہ پر لے آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہیں پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہیں۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غریبوں میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو ادا کیے، اور انہوں نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے کہا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصہ کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثنا میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور لوٹ کے مال کی طرح آپ کو بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی تھی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک رات
رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آقا رات کو جاگ گیا اور کسی کے رونے کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا رات کے اس پہر کون رو رہا ہے، اور پھر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور سربسجود ہیں اور عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لیں اور میری عبادت کو قبول کر لیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے دیکھ کر اس کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں گی تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو وہ عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخرکار لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع اس کا دروازہ کھلا ہوا ملا، اس طرح وہ بے باکی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت پر سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے کوئی رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے پر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر دیے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسی لمحے میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر قہر آلود نظروں سے دیکھا، اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ وہ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس لوٹا دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی، میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا چاہتے ہو تو اس سے مانگو۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی نیک اور عابدہ و زاہدہ خاتون تھی۔ آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے، تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب آدھی رات کو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے محفوظ رکھا اور زنا سے بچائے رکھا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی
پاک دامن اور عابدہ و زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو آج کل اس گندے معاشرے میں بے حیائی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے۔ ایسے میں کون عورت جو اپنے آپ کو بچائے گی؟ نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی، ایک ہی وقت 9 بیویوں کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل و عیال کے پاس و غربت کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کی زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اب شریعت کے مطابق شادی کر لے۔ فرمایا، نکاح و شادی اس کے لیے ہے کہ جس کا کوئی وجود ہو، میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور نہ میں اپنی آپ کی مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ ہمیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔